وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، باتیں تو وہی ہیں جو حضرت صاحب نے کہی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہم سب رجوع کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ بس بات کرنے کا انداز تھوڑا سا ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، ورنہ ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے۔ کوئی سیرت پہ بات کرے، کوئی توحید پہ بات کرے، کوئی ہجرت پہ بات کرے، کوئی ذکر پہ بات کرے، ساری باتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلتا ہے کہ بس اللہ تک ہم کیسے پہنچے۔ تو آج کی نشست میں عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر، اللہ کی بات ماننے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی انسان کے لیے رستہ بنا دیتے ہیں۔ اور جہاں انسان اللہ سے بغاوت کرنے پہ اتر آئے، اللہ کے احکامات کو توڑنے پہ اتر آئے، اللہ سے دوری اختیار کرے، اللہ سے دشمنی اختیار کرے، تو وہاں پر اس کے بنے بنائے کام بھی اسباب کے میسر ہونے کے باوجود بھی اس کا کوئی کام نہیں بنتا ہے۔ سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں اور انسان ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے کام چل رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ماسٹر مائنڈ بولتے ہیں، ان سارے کاموں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کاموں میں ایک ہی چیز پہ سب محنت کر رہے، سبب پر۔ سبب کا اختیار کرنا بندے کے بس میں ہے، اور سبب پہ نتیجہ دینا یا نکالنا بندے کے بس کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کے لیے اوپر والا بیٹھا ہوا ہے۔ آسان سی مثال دوں، مشکل اور منطقی انداز سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بھوک لگے تو کھانا کھانا بھوک مٹانے کے لیے سبب ہے، پیاس لگے تو پانی پینا پیاس مٹانے کے لیے سبب ہے، بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس یا خود سے دوا لینا یہ بیماری کے ختم ہونے کے لیے سبب ہے۔ کوئی انسان تھک جائے تو آرام کرنا سکون کے لیے سبب ہے، بے خوابی کا شکار ہو جائے تو نیند کر لینا تھکاوٹ، درد اور بے خوابی کے لیے ایک سبب ہے۔ لیکن اچھا، انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، محنت کرتا ہے پیسے کے لیے، یہ ایک سبب ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں اس وقت محنت کی ہمیں لگ رہی ہیں، کوئی اپنے روزگار کے لیے دکان کھولتا ہے، کوئی فیکٹری کھولتا ہے، کوئی اور کام کر لیتا ہے، ساری کی ساری دنیا اسباب کے اوپر ہے، علل کے اوپر مشتمل ہے۔ مسبب الاسباب کوئی اور ہے۔ آپ دیکھیے، کھانا کھا لیتا ہے بندہ تو ہر لقمہ کھانے سے پہلے گلے سے اترنے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ صحت بنو بیماری بنو۔ کسی کے لیے وہی کھانا سبب بنتا ہے، کسی کے لیے وہی کھانا یہ صحت بنتا ہے، کسی کے لیے مضر بنتا ہے۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حکمت سے تعلق ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہومیوپیتھی سے ڈاکٹر کو تعلق ہے، طلحہ صاحب بیٹھے ہوئے ہومیو سے تعلق ہے۔ ایک ہی بیماری ہوتی ہے، اسباب سب کے برابر ہے، ان سب کے لیے ایک ہی دوا ہوتی ہے، پر ایک کو صحت ملتی ہے، دوسرے بندے کو کی بیماری بڑھتی ہے۔ کیوں آخر؟
ایک بیماری ہے استسقاء کی بیماری. شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک شعر بھی ہے. فرماتے ہیں نہ حسنش غایت دارت نہ سادی را سخن پایا، نہ حسنش غایت دارت نہ سادی را سخن پایا، بمیر تشنا مستسقی و دریا ہم چنا بقی. کہتے ہیں نہ ان کے حسن کی کوئی انتہا ہے اور نہ ہی سادی کی باتیں ختم ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ مستسقی کا بیمار، استسقاء کا بیمار، وہ پیاسا مر جاتا ہے اور دریا ابھی بھی باقی ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، کچھ لوگوں کو مرنے سے پہلے پیاس کی بیماری لگتی ہے. اگر ان کو 7 سمندر کا پانی بھی لا کر کے پلا دیا جائے ان کی پیاس نہیں بجھے گی. کچھ لوگوں کو جوع البقر کی بیماری ہوتی ہے، جوع البقر بھوک لگنے کی. پورے 20 کلو دیگ کے اوپر آپ بٹھا دیں، اس کو کھا کھا کر کے پیٹ میں پوری دیگ باہر نکل آئے گی، پر اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی. کھانا کھانے سے بھوک مٹتی تو یہ جوع البقر کی بیماری کیوں لگتی ہے؟ بہت سارے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار گیدرنگ ہوتی ہے، ساتھی کہتے ہیں یار گھر کا کھانا کھا کھا کر کے تنگ آ گئے ہیں، اب کچھ دوست مل کر کے پلاننگ کرتے ہیں فلاں جگہ کھانا کھاتے ہیں، اچھا کھانا کھائیں گے، بڑا پیسہ خرچ کے کھانا کھائیں. گاڑی میں بیٹھے کچھ ساتھی ہمارے ہوتے تھے، حیدرآباد مچھلی کھانے جاتے تھے، تو گاڑی کر لی، سب نے مل کے وہاں پر جا کر کے کھانا کھا لیا. گھر میں اگر 500 کا کھانا ہوتا تھا تو وہاں پر 5000 کا کھانا کھا لیا، 10,000 کا کھانا کھا لیا. بڑے خوش ہو گئے، بھائی اچھا کھانا کھا لیا، بڑا مزہ آیا. پتہ چلا کہ واپس آنے پر ہر ایک اپنے گھر پہنچا تو فوڈ پوائزنگ ہو گئی. وہ کھانا جس کو کھانے کے لیے پیٹرول لگا کر دور جا کر کے گپ شپ لگا کر بڑا پیسہ خرچ کر کے کھانا کھا لیا تھا کہ بڑا مزہ آئے گا، تو فوڈ پوائزنگ نے سارے کا سارا مزہ کرکرا کر دیا. اب ہسپتال پہ پہنچ گئے، ڈاکٹروں نے ڈرپیں سے پہ ڈرپیں لگا دی، بیماری ہے کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. تو اگر کھانے سے بھوک مٹ رہی ہوتی تو کوئی بندہ کھانا کھا کے بیمار نہ ہوتا، ہر ایک بندہ تندرست و توانا ہوتا. بلکہ خدا کی شان ایسی ہے کہ کچھ لوگ بہترین قسم کا کھانا کھا کر کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ زندگی بچانے کے لیے جنگلی گھاس بوٹی کھا کر کے صحت مند ہو جاتے ہیں. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کے اوپر ساری دنیا نہیں رکھی ہے. اسباب اختیار کرنا بندے کا کام، اسباب میں تاثیر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. تو گناہ کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے دنیا کا جو بندے کا نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی معیت اس سے ختم ہو جاتی ہے. اب وہ اسباب اختیار کر لیتا ہے، بہترین لوکیشن پہ اس نے دکان کھول دی، ہر طرح کے وہاں پر بندے مل جاتے ہیں، خریداری ہوتی ہے، لوگ روزانہ کا لاکھوں کا بزنس کرتے ہیں، پر یہ بندہ دکان کھول کر کے مکھیاں مار رہا ہے، اس کے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا ہے. سبب تو اختیار کیا، لیکن لوگوں کے دلوں کو پھیرنا یہ اوپر والے کا کام ہے. تو میرے دوستو، جہاں پہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سبب کے بھی کام بنا دیتے ہیں. اللہ اسباب کا محتاج نہیں، ہم بندے اللہ کے محتاج ہیں، اسباب کے محتاج ہیں، ذرے ذرے کا محتاج ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلے. جیسے یہ لوگ نکلے، ساحل پہ پہنچے، قبطیوں کو پتہ چلا، انہوں نے پیچھا کیا. ان کی گھوڑوں کی ٹاپیں بنی اسرائیل کے کانوں میں آنے لگی. اور جس قوم میں غلامی کی عادت پڑ جاتی ہے نا،
اس کے دل میں خوف اپنا آقا کا وہ رہتا ہے، بھلے آپ اس کو کتنے ہی سمجھاتے۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس کو پتہ نہیں اپنے آقا کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے اور وہ ڈرتا رہتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں مصر میں تھا، وہاں سے میں حج کے لیے جب میں نے ارادہ کر لیا تو میں نے سفارت خانے کو خط لکھا انگلش میں کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ تو کہا کہ جب میرا انٹرویو ہوا تو جو سوال پوچھا گیا وہ کیا؟ سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ کا تعلق کس سے ہے، کس ملک سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ پاکستان سے۔ کہا کہ پاکستان کی زبان کیا ہے؟ کہنے لگے اردو۔ کہا کہ یہاں کی زبان کیا ہے؟ کہا میں نے جواب دیا عربی۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے درخواست لکھی تو انگلش میں کیوں لکھی؟ آپ یا تو اپنی زبان میں لکھتے یا عربی میں لکھتے، آپ نے انگلش کی چوائس کیوں کی؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ اردو میں لکھتا آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی، عربی میں لکھتا تو مجھے عربی نہیں آتی ہے۔ کہا کہ پھر آخر انگلش لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس وقت سچائی کا اعتراف کیے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ میرا انگلش کے ساتھ تعلق غلام اور آقا کا ہے، کہ چونکہ ہم لوگ انگریزوں کے غلام رہ چکے ہیں اس لیے میں نے انگلش میں لکھی۔ تو بات یہ ہے کہ جب غلامی کسی قوم میں ایک عرصے تک رہتی ہے تو اس قوم کے اندر اپنے آقا کا خوف، اس کا ڈر اور اس کا دبدبہ بیٹھ جاتا ہے، اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کہ انگلش ایک انٹرنیشنل زبان ہے، اس کو کیوں، لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں وہاں پر سرکاری زبان ان کی قومی زبان ہوتی ہے۔ یہاں پر قومی زبان ہونے کے باوجود ہمارے دفاتر کے اندر آپ دیکھ لیں، قومی اسمبلی کے اندر دیکھ لیں، وکالت قانون کے اندر، عدالت کے اندر آپ دیکھ لیں، کوئی اردو کو پہچانتا ہی نہیں، کوئی ایسا کوئی آرڈر ہی نہیں ہوتا ہے جو اردو کے اندر ہو۔ کوئی پوچھے کہ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو، وجہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ پھر دفع کر لو اردو کو بھی، باڑ میں جانے دو، انگلشی کو قومی زبان بنا لو، وہ بھی نہیں کرنی۔ بہرحال تو میں بات کر رہا تھا کہ جب کسی قوم میں غلامی راسخ ہو جاتی ہے تو اس سے نکلنے میں بڑا عرصہ لگتا ہے۔ وہ لوگ ساحل پہ پہنچے، پیچھے فرعونیوں کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ برسنے لگے، یا موسیٰ انا لمدرکون، یا موسیٰ انا لمدرکون، یا موسیٰ انا لمدرکون۔ ارے موسیٰ ہمیں مروا دیا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کسی کی وجہ سے کوئی پھنس جائے، کہتے ہیں ارے بھائی آپ نے تو مروا دیا ہمیں، آپ نے تو مروا دیا، یہ کیا کیا؟ پیچھے سے فرعون آ رہے ہیں، آگے سے دریا ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں بھائی؟ سب موسیٰ علیہ السلام پہ برس پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں ہرگز نہیں، میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے، وہ رہنمائی کرے۔ تو کیا انہوں نے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے وکیل کارساز۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ جواب دیا، نہیں میرے رب میرے ساتھ ہیں، وہ ضرور رستہ نکالے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا، ادھر سے جبریل پہنچے، فرمایا موسیٰ وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، سمندر میں اپنا عصا کو مار لے۔ وہاں سے 12 رستے اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیے، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، بیچ دریا کے رستے بن گئے 12۔ یہ لوگ بڑے خرامہ سمندر دریا پار کر گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی مت مارتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا رب رسیتے مت کھسے، رب رسیتے مت کھسے۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر عقل کام نہیں کرتی ہے۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر سے میں جب کنارے پہ پہنچا، کشتیاں تو تھے ہی نہیں، بنی اسرائیل سارے کے سارے دریا پار کر گئے۔ اب کیا کرے؟
اس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا۔ وہ اگر سوچتا تو رک جاتا۔ اس نے کہا اچھا یہ رستے بن گئے۔ اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ رستے تو صرف بنی اسرائیل کے لیے بنے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے ان کے دشمنوں کے لیے نہیں بنے۔ اس نے کہا چلو بھائی، سب کو انہی رستوں پہ ڈال دیا۔ جب بیچ میں پہنچ گئے، اللہ نے حکم دیا پانی تو اپنا کام کر لے۔ پانی نے جب بہنا شروع کر دیا تو سب کے سب وہیں پر ڈوب مرے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ فرماتے فرعون سے کہ ہم تمہاری لاش کو، تمہاری میت کو نکالیں گے تاکہ عبرت بن جائے دنیا والوں کے۔ سینکڑوں سال بعد مصر کے ساحل پر، دریا کے ساحل پر اس کی لاش ملی۔ ملنے کے بعد آج بھی مصر کے عجائب خانے پہ وہ لاش محفوظ ہے اور دیکھنے والوں کے لیے نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ کیسے؟ ایسی لاش پڑی ہوئی ہے، منہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ ایسے پڑے ہوئے ہیں، ہر دیکھنے والے کو چلا چلا کے لاش بتا رہی ہوتی ہے کہ خبردار تکبر نہ کرنا، بڑائی نہیں کرنا، ورنہ میرا حال بھی ہوگا تمہاری، تیرا حال بھی ہوگا میری طرح سے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے اطاعت پر، اللہ کی قربت پر، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے پر، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے پر، اللہ کو اپنے دل و دماغ اور پورے وجود میں بٹھانے پر۔ اللہ والے جتنے ہوتے ہیں، حالات کیسے بھی ہو جائے، ان کا معمول چینج نہیں ہوتا۔ حضرت زکریا رحمہ اللہ کے متعلق میں نے پڑھا کہ آخری وقت انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارا، وہاں سے سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں مدینے سے باہر میری موت نہ آئے۔ ان کی آنکھیں ختم ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ حضرت آپ کی آنکھیں بنا دیتے ہیں، آپریشن کر دیتے ہیں، آپ کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا، فرمایا کہ بھائی ہم جن کے مہمان بنے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حال کا پتہ ہے، اگر وہ اس حال میں ہمیں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ تو اللہ پہ جب انسان اپنے آپ کو حوالہ کر دیتا، اب انہوں نے کیوں کیا وجہ تو نہیں بتائی، البتہ حدیث سے اس کی وجہ پتہ چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی سناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے جس بندے کی آنکھوں کی بینائی لے لیں اور وہ اس پہ صبر کرے، ہمارے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی بدلہ ہی نہیں، ہمارے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو جس حالت میں چاہتے ہیں رکھتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا معاملہ سمجھ کے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تحریک آزادی میں ایک بہت بڑے محرک گزرے ہیں، بہت بڑا نام ہے مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کا۔ وہ قید ہوئے جموں جیل میں تھے، ان کو پتہ چلا ان کی ایک بیٹی تھی آمنہ، بڑی بیمار ہے، بڑی سخت بیمار ہے، انگریزوں کا دور تھا۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا، اس میں سے کچھ اشعار لکھے، کہنے لگے کہ آمنہ تو بھی شفا پائے تو کوئی دور نہیں، آمنہ تو بھی شفا پائے تو کوئی دور نہیں، ہم تو مجبور ہیں پر وہ تو مجبور نہیں، ہم تو مجبور ہیں پر وہ تو مجبور نہیں، ہم کو تقدیر الہی سے نہ گلا نہ شکوہ، ہم کو تقدیر الہی سے نہ گلا نہ شکوہ، اہل تسلیم و رضا کا یہی دستور رہا ہے۔ ہم کو تیری صحت مطلوب ہے لیکن ہم کو تیری صحت مطلوب ہے لیکن ان کو منظور نہیں تو ہم کو بھی مطلوب نہیں۔
تو بات یہ ہے کہ اللہ پر جب انسان اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، حوالہ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو بھی بنا دیتے ہیں۔ اور جہاں انسان اللہ سے ناراض ہو جائے، اللہ کو اپنے سے ناراض کر دے، تو اللہ اس کے بنے ہوئے کاموں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کے ساتھ خاص تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا